واجب الاحترام معززین سامعین و حاضرین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید کے تیسرا پارہ میں سے سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہے۔ ان کلمات طیبات میں رب العالمین جل شانہ نے ہمارے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑی عظمت بیان کی، بڑی شان۔ ویسے تو پورا قرآن ہی ہمارے آقا کی شان ہے، پورا قرآن۔ اگر کوئی بندہ نگاہ تعمق سے دیکھے، گہری نظر سے دیکھے، تو قرآن مجید کا ہر لفظ اور ہر حرف ہمارے آقا کی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ کسی بندے نے کہا بھئی تم کہتے ہو سارا قرآن نبی پاک کی شان بیان کرتا ہے، تو کل من علیہا فان، اس میں کون سی شان ہے سرکار؟ کل من علیہا فان، زمین پر جتنی چیزیں بھی ہیں انہیں موت آنی ہے، فنا ہو جائیں گی۔ تو یہاں تو ذکر فنا کا ہے، پھر اس میں کون سی شان ہے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ کسی عاشق نے جواب دیا کہ یار تمہاری نگاہ ہی نہیں ہے سرکار کی شان دیکھنے میں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے ٹھیک ہے ذکر فنا کا کیا، اور اس میں یہ فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، سبحان اللہ۔ محبوب آپ کے رب کی ذات پر سبحان اللہ، یوں کیوں نہ فرمایا کہ وَيَبْقَى وَجْهِ، میری ذات باقی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، رب العالمین کی ذات باقی ہے۔ نہیں فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، آپ کے رب کی ذات باقی۔ اب ذکر تو ہے موت کا، فنا کا ذکر ہے، اور اللہ نے جب اپنی بقا کی بات کی تو نسبت محبوب کی طرف، اور پھر کیا فرمایا؟ فنا کا ذکر فرما کر اپنی ذات کی نسبت محبوب کی طرف فرما کر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ذکر فنا کا ہے، ذکر موت کا ہے، اور رب کہتے ہیں کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ۔ تو پتہ چلا کہ یہ فنا ہونا، یہ موت کا آنا، یہ بھی نعمت ہے۔ بے شک اگر نعمت نہ ہوتی تو رب ذکر فنا کا کرے۔ ہمیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یا اللہ ادھر ذکر فنا کا کیا، موت کا ذکر کیا، ادھر فرماتے ہیں کون کون سی نعمت، تو کیا یہ مرنا، یہ موت، یہ فنا ہونا یہ بھی نعمت ہے؟ فرمایا غور سے دیکھو نعمت ہے یا نہیں؟ اور تمہیں موت آئے گی، تم قبر میں جاؤ گے، میرے محبوب کا دیدار کرو، نعمت ہے یا نہیں؟ عظمت محبوب کی بات آئے نا تو حیرت میں مبتلا ہو کے نہ بیٹھا، محبت کا اظہار کیا، ذوق کا۔ جس کے دل میں مدینے والے آقا کی محبت حد درجہ کی نہیں، وہ انسان نہیں ہے، وہ کتے سے بھی برا ہے۔
یار کتا ہو کر ولیوں کو پہچان رہا ہے، کتا۔ اصحاب کہف نے جب اس کتے کو بھگانا چاہا، جس کتے کا ذکر رب نے قرآن میں کیا، اور یوں نہیں کہا کہ وَقَلْبٌ بَاسِطٌ، کتا نہ، فرمایا وَقَلْبُهُمْ، ولیوں کا کتا۔ سبحان اللہ، ہر کتا اور ہوتا ہے، ولی کا کتا اور۔ سبحان اللہ، اولیاء کی جانوروں کو بھی پہچان ہے، اسی لیے حضرت سیدنا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ رات کا وقت ہے، جنگل میں آ رہے ہیں، حدیث پاک ہے بھائی، جنگل میں آ رہے ہیں، قید میں تھے، موقع ملا کافروں کی قید سے نکل آئے، جنگل میں جا رہے ہیں، رات کا وقت، اچانک ایک شیر چنگھاڑتا ہوا آ رہا تھا، غراتا ہوا آ رہا تھا، اس نے کہا شکار مل گیا، چھلانگیں لگاتا ہوا جب آپ کے سامنے آیا، درندہ جنگل کا شیر جب سامنے آیا، صحابی رسول جن کی ابتدا ہدایت ہے، سبحان اللہ، بے شک، اصحابی کا نجوم، فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِقْتَدَيْتُمْ، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ۔ اور پھر صحابی ہے وہ کہ اگر کوئی صحیح العقیدہ مومن صحابی کا دیدار کرے، کوئی صحیح العقیدہ مومن صحابی کا دیدار کرے، جہنم حرام۔ سبحان اللہ، اب تو ملا کو عبرت حاصل ہونی چاہیے کہ ہے جی کیا دیتے ہیں ولی، کیا دیتے ہیں نبی، پاگلو، ظرف تمہارے پاس نہیں، برتن تمہارے پاس نہیں، گیلا دریا کا کرتے، دریا تو کہتے ہیں جتنے برتن لے آؤ میں پر کر دوں گا، مجھ میں کوئی فرق نہیں، اب برتن لے کے ہی نہ جائے اور کہہ دیکھو جی دریا نے مجھے تو پانی نہیں دیا، اور پاگل تیرے پاس برتن نہیں ہے، اللہ والے فیض دے رہے ہیں مگر برتن لے کے جاؤ، محبت والا برتن لے کے جاؤ۔ یہ اللہ کا ولی ہے، صحابی رسول، جنگل میں آ رہے ہیں، رات کا وقت ہے، شیر چنگھاڑتا ہوا آ رہا ہے، جب قریب آیا آپ نے فرمایا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، صحابی رسول نے فرمایا یا ابا الحارث، اے درندے، انا مولا رسول اللہ، تجھے پتہ نہیں میں رسول اللہ کا غلام؟ شیر نے دم ہلانی شروع، چھوٹی چھوٹی چیزیں جب جانتی ہیں اللہ والوں کو، یہ جنگل کے جانور تو بڑے بڑے ہیں نا، تو چیونٹی نے بھی سلیمان صاحب کو کہا، چیونٹی نے، اور کمال ہے چیونٹی کے عقیدے کی، اللہ نے شعور تو سب کو دیا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ چیونٹی اگر گندم کا دانہ اٹھائے نا اور اسے لے جائے اپنی سوراخ میں لے جائے تو اس کو 2 ٹکڑے کر کے رکھتی ہے، سالم نہیں رکھتی، 2 ٹکڑے کر کے رکھتی ہے، کیونکہ اگر سالم رکھے تو وہ پودا بن جائے گا، اگائے گی، اگر وہ پودا بنا تو چیونٹی کے کام کا تو نہ رہا، چیونٹی تو اناج کھاتی ہے، چیونٹی کے کام کا نہ رہا۔ اللہ نے اس کو یہ شعور عطا کیا ہے کہ وہ گندم کے دانے کو 2 حصے کر کے رکھتی ہے، اور اگر اسے مصری کا دانہ مل جائے مصری کا تو اسے 4 ٹکڑے کر کے رکھتی، کیونکہ مصری کا دانہ اگر 2 ٹکڑے ہو جائے نا تو پھر بھی مصری کا دانہ جو ہے نا وہ اگ آتا ہے، اگر 2 ٹکڑے ہو، 4 کر دو پھر نہیں ہوگا، تو اسے چونکہ اپنا ذخیرہ رکھنا ہے اس لیے مصری کو 4 ٹکڑے کرتی ہے،
اور گندم کو 2 ٹکڑے کر دیا. چیونٹیوں کو یہ شعور. اور پھر کمال ہے چیونٹی کا، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا اور پوری سورت کا نام رکھا سورہ نمل. سبحان اللہ. نمل کا معنی ہے چیونٹی ہے جی، سورہ چیونٹی. اندازہ رکھو. ملا کہتے ہیں غیر اللہ کا نام آ گیا، حرام ہو گئی حرام. تو میں نے کہا پاگل کے بیٹے، اب یہ سورہ نمل ہے، بتا غیر اللہ کا نام ہے یا اللہ کا نام ہے؟ تو پھر سورت کا کیا بنے گا جی؟ اگر غیر اللہ کا نام آنے سے چیز حرام ہوتی ہے تو مولوی صاحب کی بیوی کے لیے پوچھو یہ کس کی بیوی ہے. اگر ہم پوچھیں کس کی بیوی ہے، جواب ملے گا نا کہ زید کی بیوی ہے، خالد کی بیوی ہے، نام آئے گا نا. تو اس کی بیوی پکڑ لو، کہو ملا تیرا نام آ گیا، حرام ہو گئی، حرام ہو گئی. اور پاگلو، میرا نبی تو غیر اللہ ہے ہی نہیں. ہمارا آقا، سمجھنے کی بات ہے، ہمارا آقا غیر اللہ نہیں ہے. ہمارا آقا حبیب اللہ ہے، محبوب اللہ ہے، عبداللہ ہے، برہان اللہ ہے، رسول اللہ ہے. ہمارا آقا غیر اللہ نہیں. سبحان اللہ. اب دیکھیں کلمہ پڑھتے ہیں نا، کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عرش پہ یہی لکھا ہوا، سبحان اللہ. عرش پہ بھی یہی کلمہ لکھا ہوا تھا. کیونکہ جب آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں 300 سال گریہ فرمانے کے بعد عرض کی کہ اللہم انی اسالک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تغفر لی، یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے اوپر اپنے کرم کے دروازے کھول. ہمارے رب نے فرمایا کیف عرفت محمدا یا آدم، آدم تو نے محمد کو کیسے پہچان لیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نے کیسے پہچان لیا؟ ابھی تو میرا محبوب دنیا ظاہر میں آیا ہی نہیں، ابھی تو انہوں نے ظہور فرمایا ہی نہیں، ابھی تو ان کا میلاد ہوا ہی نہیں، تم نے کیسے پہچان لیا؟ عرض کی مولا جب تو نے میرے جسم میں اپنی روح ڈالی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں اپنی روح میں سے روح ڈالی. ہم اگر کہیں نا اپنے نور سے نور بنایا، یہ تو پھر اللہ کا حصہ ہو گیا. اور روح کے لیے کیا مرو گے؟ رب نے جناب رب نے فرمایا کہ ہم نے اپنی روح میں سے روح ڈالی آدم علیہ السلام. اللہ کی ذات پاک اجزاء میں تقسیم نہیں ہوتی. بے شک. اب آپ دیکھیں ایک چمنی جل رہی ہے، دوسری چمنی لاؤ اس کے ساتھ لگاؤ وہ بھی جل جائے گی. ہزاروں چمنیاں لاؤ ساتھ لگاتے جاؤ جلتی جائیں گی. اس پہلی چمنی کی لائٹ میں فرق نہیں ہے، کیونکہ یہ نہیں کہ 20ویں چمنی آئے تو یہ تو بجھ جائے گی، سارے لے گی، میری لائٹ لے گئی، روشنی لے گئی. نہیں، اللہ اللہ کی ذات ہے، اس کے نور کا پرتو ہے ہمارے آقا. تو جناب بندہ رب نے فرمایا کیف عرفت محمد یا آدم، آدم ابھی محبوب ظاہر نہیں ہوئے، تو نے ان کو کیسے پہچان لی؟ عرض کی مولا جب تو نے میرے جسم میں روح ڈالی نا اور میری آنکھ کھلی، یہ آنکھ ملا کی آنکھ نہیں تھی، یہ نبی کی آنکھ، یہ نبی کی نگاہ تھی، نبی کی آنکھ. زمین پر موجود ہے آدم علیہ السلام، آنکھ کھلی تو فرماتے ہیں عرش تک نگاہ گئی، عرش تک. اور عرش پر میں نے دیکھا، نگاہ بھی عرش تک پہنچی.
جو لکھا تھا عرش پہ وہ بھی پڑھ لیا۔ سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں تنزیل۔ حضرات محترم، جو لکھا تھا پڑھ لیا۔ یا اللہ، میں نے دیکھا عرش پہ کانا کوتب علی ساقل عرش لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں نے کہا یہ نام جو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے نا، یہ کوئی اس کے محبوب کا نام ہے، فرق ہی نہیں رکھا۔ کلمے کا انداز دیکھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محمد اکٹھا کیوں اکٹھا رکھا؟ یا اللہ جب جملے دو ہیں، لا الہ الا اللہ ایک جملہ، محمد رسول اللہ دوسرا جملہ۔ لا الہ الا اللہ میں تیرا اسم ذات اللہ، محمد رسول اللہ میں ہمارے آقا کا اسم ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے جملے میں اللہ کا اسم ذات، دوسرے جملے میں ہمارے آقا کا اسم ذات۔ پہلے جملے میں اللہ کی الوہیت کا ذکر، دوسرے جملے میں ہمارے آقا کی رسالت کا ذکر۔ پہلے جملے میں رب کی معبودیت کا ذکر، دوسرے جملے میں آقا کی محبوبیت کا ذکر۔ اب جملے بھی دو، غور کرنا، جملے بھی دو، ذاتیں بھی دو، حکم بھی دو۔ تو مولا درمیان میں واو کیوں نہیں رکھی؟ پتہ چلتا نا کہ ایک ذات یہ ہے اور دوسری ذات یہ ہے، درمیان میں واو نہیں ہے کلمے میں۔ کیوں نہیں واو لگائی بے نیاز؟ جب ہے تو اور ہے، تو اللہ ہے، تو قدیم ہے، تو واجب الوجود ہے، تو مطلق ہے، تو غیر مقید ہے، تو لا محدود ہے، اور تیرا محبوب واجب الوجود نہیں ہے، ممکن الوجود، لیکن بے مثل و بے مثال۔ تو درمیان میں واو کیوں نہیں رکھی؟ پتہ چلتا لا الہ الا اللہ و محمد رسول۔ میں خبردار اگر واو لگائی تو تیرا کلمہ یہاں بھی رد کر دوں گا، اور مرنے کے بعد تیری قبر بھی ہڈیاں تیری توڑے گی، اور تجھے کان پکڑوا کے گرز مرواؤں گا کہ یہ کتا میرے محبوب کو علیحدہ سمجھتا تھا۔ واو اس لیے نہیں لگائی کہ واو حرف عطف ہے، واو حرف عطف، اور حرف عطف کا خاصہ ہے کہ وہ غیریت پہ دلالت کرتا ہے، وہ مغایرت پہ دلالت کرتا ہے۔ واو کا ما قبل ما بعد کا غیر ہوتا ہے، واو کا ما بعد ما قبل کا غیر ہوتا ہے۔ جیسے میں کہوں کہ جانی زید و خالد، کہ میرے پاس زید آیا اور خالد آیا، تو اب زید اور ہے، خالد اور ہے، نہ زید خالد ہے نہ خالد زید ہے، زید اور خالد اور، تفریق ہو گئی۔ تو میں خبردار باؤ نہ لگانا، میرا محبوب غیر نہیں ہے، یہ غیر اللہ نہیں، یہ حبیب اللہ ہے، یہ مظہر اللہ، یہ مظہر اللہ ہے، یہ رسول اللہ ہے، یہ حبیب اللہ ہے، یہ غیر اللہ نہیں۔ کس احمقوں کے پاس پھرتے ہو؟ اللہ کہتا ہے غیر اللہ نہیں، تو کہتے ہیں غیر اللہ۔ ہمارے آقا مظہر اللہ ہے، مظہر اللہ، یعنی اللہ کی ذات کا ظہور بھی ہمارے آقا کی ذات سے ہوتا ہے، اور اللہ کی صفات کا ظہور بھی ہمارے آقا کی صفات سے ہوتا ہے۔ وہ مظہر اللہ ہے، وہ نور اللہ ہے، وہ برہان اللہ ہے، وہ حجت اللہ ہے، وہ حبیب اللہ ہے، وہ محبوب اللہ ہے، وہ جناب بندہ عبداللہ ہے، غیر اللہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ غیر اللہ کا نام آ گیا حرام حرام۔ پاگلوں، جب تک آقا کا نام نہ آئے
چیز میں برکت ہی نہیں جب تک آقا کا نام نہ آئے شاید برکت ہی نہیں ہوتی بے شک نام محبوب کا آتا ہے ہر کام کرنے سے پہلے میرے آقا کا ذکر ہوتا ہے تب جا کے برکت انشاءاللہ پھر اگلی اس پہ ذکر کریں گے کہ محبوب کا ذکر ہوتا ہے تو برکت پڑتا ہے